الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام میں جو ایک رکن ہے فرائض میں سے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انتہائی اہم رکن ہے۔ خرچ نہ کرنے کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور یہ چونکہ فرض ہے تو فرض میں کوتاہی کرنا یہ بہت بڑے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اس میں کوتاہی برتنا اور غفلت برتنا، استغنا کی کیفیت ہونا، یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ فلہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑے غصے کا اظہار ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، لیکن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت نہیں کی، خرچ نہیں کرتے، ڈھیر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ عذاب کیسا ہے؟ اسی سونے چاندی کے سکے کی شکل میں ہے، وہ زیور کی شکل میں ہے، وہ جس شکل میں ہے، جہنم کی آگ میں اس کو تپا کر اور پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، جمع ہوا جو اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے یہ وہی مال ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، چونکہ ہمارے ایمان اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ قرآن سے تأثر لینا ہمارے دل نے چھوڑ دیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں سب کا نہیں کہتا، اکثریت ایسے ہو چکی ہے۔ ایک تو ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، نہ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، دوسرا جو تاثر لینا چاہیے تھا اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی نہیں لیتے۔ یہاں مفسرین نے ایک بہترین بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو ہے کہ جو تھوڑا سا بھی، یعنی جو فرض ہے، جو خرچ کرنا چاہیے وہ بھی خرچ نہیں کرتے تب ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا جو خرچ کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، باقی بھی خرچ کرتے ہیں، تو جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اس وعید سے نکل گیا۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن جو زکوٰۃ سب سے بڑی فرائض کی چیز ہے، جو فرض چیز ہے، وہ جو خرچ کرے گا وہ اس وعید سے باہر نکل جائے گا، اس پر کوئی وعید نہیں ہے اور کوئی یہ عذابات نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ صحیح ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اس وعید سے باہر ہے۔ بہرحال، اور حدیث کے اندر ہے ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کی جو مال ہے اس کی میل ہے، اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ طہارت و برکت ہے، کہ جو بندہ زکوٰۃ دے گا اس کا سارا جتنا مال ہے، بشرطے کہ وہ حرام کی کل کمائی نہ ہو، تو اس کا سارا مال
وہ پاکیزہ ہو جائے گا اور بابرکت ہو جائے گا۔ لغوی معنی یہ ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت نے جو مال جو معین کیا ہے، جو مقدار معین کیا ہے، وہ کسی غریب مستحق کو دے کر، جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کو دے کر اس کو مالک بنا دے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے کہ وہ پاکیزگی اور برکت ہے۔ جو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، ایک تو پہلی بات ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، کل مال کی حفاظت کرے گا، اور وہ اس بڑی وعید سے نکل جائے گا کہ ایسا غصہ اللہ کا کہ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سونے چاندی کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ یعنی ان کو گرم کر کر کے، اس کی پیشانی کو گرم کر کر کے، اس کے پہلوؤں کو۔ اور اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے کہ یہ تین چیزیں کیوں کہی ہیں، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، یہ تین چیزیں اس لیے آئی ہیں کہ کوئی بھی بخیل بندہ ہوتا ہے نا، جب اس کے سامنے کوئی سائل آ جائے اور وہ بخیل ہے، جمع کرنے پہ تلا ہوا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ ہی نہیں، تو پہلے اس کی پیشانی پہ بل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ سائل کیوں آیا مجھ سے مانگنے؟ پہلے پیشانی پہ سلوٹیں ابھرتی ہیں، بل آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، جب یوں پھرتا ہے تو دائیں پہلو اس کے سامنے آتا ہے سائل کے، اور اگر یوں پھرے تو بایاں پہلو آتا ہے، پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے اور پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب یہ تم تینوں چیزیں کرتے ہو نا، پیشانی پہ بل لاتے ہو، تو تمہاری میں پیشانی کو اس سونے چاندی سے داغوں گا، گرم کر کے، اور گرم آگ جہنم کی، ہماری دنیا کی نہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اس آگ میں گرم کر کے تمہاری اس پیشانی کو، جو سائل مانگنے کے لیے آیا اور تو نے میرے راستے میں خرچ نہ کیا، اس کے سامنے تیوری چڑھائی، منہ بنایا اور بل آئے تمہاری پیشانی پر، لو یہ تمہارا مال ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا کسی مال کی، لو آج اس کا عذاب کا مزہ چکھو، فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ بہت بڑی عجیب قسم کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو یہاں اظہار غصے کا حد سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پھر کریم ہے۔ دوسرے جو پہلو پھیر لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کو ادا ناپسند آئی کہ اس کے سامنے کھسکنے کے لیے پہلو دائیں یا بایاں، تو پہلوؤں کو، جنوبہم، پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسی پیٹھ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی پیشانی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے پہلو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، صاحب ثروت ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے مال، اور وہ جب خرچ کرنے کا وقت ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب وعید ہے۔ اور دوسری بات قرآن کے اندر آیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، لوگوں کے درمیان ہم نے اس مال کو تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ یعنی یہ تکوینی فیصلہ ہے اللہ کا، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، کسی کو بالکل کم دیا۔ کوئی یہ ہے کہ نعمتوں میں پلا ہوا ہے، آنکھ کھولتے ہی نعمتیں، کوئی ہے بیچارہ جس کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ اس آیت کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا ایک دنیا کا نظام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر سارے لوگ امیر بن جائیں، آپ کو کوئی کام کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی مزدوری کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی آپ کو کمہار نہیں ملے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ بڑھئی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں، سارے کہ ہم سیٹ ہیں، ہم نواب ہیں، کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کو کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کوئی بہت زیادہ غریب ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس میں دنیا کا اللہ نے نظام چلانا تھا۔ تو اس چیز میں اللہ نے ایک دوسرے کا، ایک جو غریب ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس پہ جو زور دیا اس چیز پہ، خصوصاً جو یہ زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، اس کو ہم انتہائی جسے کہتے ہیں نا ایک ذمہ داری سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اس لیے بات کی جاتی ہے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اس کو دہرایا جاتا ہے ہمارے دلوں میں بات بیٹھ جائے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اب کچھ مسائل ہیں موٹے موٹے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟ سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت اور جانور۔
ان چیزوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا، باقی تو تفصیل بعد میں پوچھی جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سونا چاندی، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7.5 تولے تک انتظار کیا جائے۔ یہ مسئلہ تھوڑا میں نے اس میں تحقیق کی، کچھ علماء کا تھا کہ یہ پورے 7.5 تولے ہوں تو صرف وہ ایک ہیں۔ جمہور اس پر متفق ہیں 1 تولہ سونا ہو 7 چاندی ہو، 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہو 7 نقدی تو پڑی ہوتی ہے نا گھر میں، تو ان کا نصاب ملا کر چاہے چاندی ہو، مثال کے طور پر مثلا 4-5 تولے چاندی ہے، آدھا تولہ سونا ہے، اس کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے، مجھے اب اس کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے، تو اس مقدار میں اگر وہ آتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے، وہ صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولے کا انتظار نہ کرے، سونا ہے چاندی نہیں ہے، 7 نقدی ہے، ٹھیک ہے جی، 100 روپے بھی ہیں، 1000 روپے بھی ہیں، نقدی تو ہوتی ہے گھر میں۔ اب ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولے کا حساب کیا جائے، وہاں اس نصاب تک پہنچتا ہے تو یہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورے 52.5 تولے ہو یا پورے 7.5 تولے ہو، جنس کی بات ہوتی ہے۔ جب یہ مل جائیں تو اگر پورے ہے وہ تو بالکل شک سے باہر ہے نا، لیکن اگر کم مقدار میں ہے، 5 تولے سونا ہے، 4 تولے سونا ہے، اس کے ساتھ نقدی تو لازم ہوتی ہے، 2 تولے سونا ہے، کسی کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے نہیں ہوتا، تو وہ ہم اس میں 52.5 تولے کا حساب کریں گے۔ اور اس میں جو باقی باتیں ہیں، مال تجارت میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ مثال کل جو دکان کی آمدنی، کل جو دکان کا مال پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر وہ 30 لاکھ کا ہے، پورے مال کا حساب، لیکن اس دوران جو روزانہ کے حساب سے خرچ ہوتا ہے نا، اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ مال سے مراد جتنا مال ہے اس پہ پورا سال گزر جائے، پورا سال کے شروع اور آخر کا اس میں اعتبار ہوتا ہے، بیچ میں کمی زیادتی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سال کے شروع اور آخر کا اعتبار ہے، پورا سال گزر جائے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ مال دیتے رہتے ہیں، ادھار چلتا رہتا ہے، تو جو دکاندار نے ادھار دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر 5-6 لاکھ کا ادھار دیا ہوا ہے، اور واپسی یقین ہے اس کو 6 مہینے بعد، سال بعد اس ادھار کو بھی شامل کرے گا نصاب کے اندر، اور جو مال ہے مال کو منافع کے ساتھ حساب کرے گا۔ مثلا 30 لاکھ کا مال ہے، اس کو ساتھ منافع ہو رہا ہے، یا یہ تازہ مال لینے گیا ہے اس میں منافع ہوا ہے اس کو، تو ساتھ منافع کو بھی شامل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ باقی جو زمین کی پیداوار ہے، زمین کی پیداوار میں یہ باتیں ہیں کہ زمین کی پیداوار ایک تو ہوتا ہے کہ مصنوعی ذرائع سے، ٹیوب ویل لگا لیا، شمسی ٹیوب ویل لگا لیا، باقی جو ہے نا اپنے اس سے خرچہ ہو رہا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے، گندم ہے، مکئی ہے، گنا ہے، سورج مکھی ہے، باقی اجناس ہیں ایسے 2-3، تو اس میں وہ 20واں دے گا جو مصنوعی ذرائع سے ہے، اپنے خرچے سے، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، شمسی ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اگر بارانی قدرتی ذرائع سے ہے تو اس میں پھر 10واں عشر جسے کہتے ہیں، اس میں وہ 10واں یعنی 10 بوریوں میں سے 1 بوری۔ اور اگر مصنوعی ذرائع اس کا خرچہ ہو رہا ہے، بجلی کا ٹیوب ویل ہے یا شمسی ہے یا اپنا خرچہ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ 20 میں سے 1 بوری اس پہ زکوٰۃ آئے گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ جانور ہیں، لوگ نے رکھے ہوتے ہیں، فارم بنائے ہوتے ہیں، تو جو جانوروں کا حساب ہے اس میں جو 5 اونٹ ہیں ان پر 1 بکری ہے، اور 5 سے کم ہو تو ان پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بھینس گائے ہے، 30 گائے پر 1 بکری ہے، اور 40 پر 2 سال سے کم 2 سال سے بڑا بچڑا جو بیل ہوتا ہے، اس کا گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے۔ اور بھیڑ بکری کی جو زکوٰۃ ہے وہ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری ہے، اور 120 سے 200 تک پر 2 بکریاں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی بہت موٹی موٹی معلومات ہوں، تاکہ وہ اس چیز کو جانیں۔ باقی چیزیں پراپرٹی ہیں، اس میں ایک یہ بات رکھ لیں، یہ مسائل پہلے بھی کئی دفعہ پوچھے گئے ہیں کہ دیکھیں یہ بات پکی ہے کہ اگر کسی نے کوئی گھر لیا ہے، وہ گھر اپنی ذات کے لیے لیا ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے،
یا وہ گھر جو ہے نا ذات کے لیے اس کی پراپرٹی ہے تو اس پر تو زکوٰۃ ہے، وہ شامل کیا جائے گا، ضرورت کے لیے نہیں ہے ویسے اس نے رکھا۔ لیکن اگر اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، کوئی گھر اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، یا کوئی ہوٹل دیا ہوا ہے، یا کوئی اور چیز ہے، یا کوئی گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اس گاڑی پر، اس گھر پہ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ کرایہ اتنا جمع ہوتا ہے سارے سال میں اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، جتنی قیمتی گاڑی ہو، جتنی قیمتی چیزیں استعمال میں ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کوئی پلاٹ یا گھر وغیرہ وہ نفع کے لیے خریدا تاکہ میں آگے بیچوں گا تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کی کل قیمت پہ زکوٰۃ ہے، کل قیمت پہ۔ لیکن اگر کرائے کے لیے دیا ہوا ہے تو کرائے کے چاہے جتنی بھی بڑی چیز ہو، جتنی بھی کروڑوں کی چیز ہو، کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس پہ نہیں ہوتا، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، گاڑیاں چل رہی ہوں کرائے پہ دے رہا ہے، یا گھر ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ لیکن اگر وہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ سارا سال جمع ہوتا ہے جیسے بینک میں پڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کرائے کی جو آمدنی ہے نا وہ سال گزر گئے تو اس پر بھی پھر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری ایک ضروری ایک بات ہے کہ زکوٰۃ کن پہ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کا یہ خیال کرنا چاہیے، اصول و فروع مقرر ہیں کہ مثلاً ایک بندہ اپنے باپ کو اور دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اپنی ماں کو بھی، اور نیچے آ جائے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی نواسی اور اپنی پوتیوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ چیز یاد رکھیں۔ البتہ بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی اپنے بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن باپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو یا پوتیوں کو یا نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنے باپ کو یا دادا دادی کو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ہاشمی ہیں، سید ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، بلکہ ان کو ہدایہ دیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو ہم پورا حساب دے کے دیا کریں، اس کا خیال کریں، اس چیز میں ہم جیسے کہتے ہیں نا حساس بنیں۔ یہ اللہ کا 5 ارکان میں سے واضح حکم ہے، اس میں ہم اندازے نہ لگایا کریں۔ مفتیان کرام کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں اور ان سے تفصیل پتہ کریں، پوچھیں ہم ان سے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے۔ اللہ کئی گناہ کر کے لوٹاتا ہے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے۔ تو اس لیے جو پھر میں تھوڑی سی وہ تفسیر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ہم پہ فرض ہے، اس فرض کے علاوہ بھی صدقہ ہم دیں، ویسے خرچ کریں، تو ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسا عذاب جو درد دے، ایک ایک پل درد دے، ایک ایک لمحہ درد دے۔ اللہ کہتے ہیں خوشخبری سناؤ ان کو اس دردناک عذاب کی جو ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل درد دے۔ اب اس کی میں اور کیا تفسیر کروں؟ علیم کا لفظ بڑا خطرناک ہے کہ اس کو ہر پل درد ملے، اس کی خوشخبری سناؤ بھی، جو خرچ نہیں کر، جن کو میں نے دیا ہوا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی سونے چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو حکم ہوگا داغو، اس سے ان کے پہلوؤں کو داغو، ان کے پیٹھوں کو داغو، کہ جب سوال ہی آتا ہے تو یہ چہرے پہ تیوری چڑھ جاتی ہے ان کے، حالانکہ مال بھی ہوتے تو نہ ہو، مال بھی ہوتا ہے، مالداروں سے خطاب۔ اور ان کے پہلوؤں کو، جو پہلو پھیر کے ان کے سامنے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پیٹھوں کو داغو۔ اور اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ کیا فرمائے گا قیامت کے دن
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو مال تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا نا، گویا کہ منہ پہ مارنے والی بات ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس عذاب کا ذرا مزہ چکھو جو دنیا میں نے تمہیں دیا تھا اور تم سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ الذی جمع مالا وعددا، دیکھتے رہتے ہیں کتنا زیادہ ہو گیا۔ اور وہ میں نے آیت پڑھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو اللہ نے دیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، ورنہ اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ یہ ایک تکوینی فیصلہ ہے اللہ کا۔ تو اس لیے جن بھائیوں کو اللہ نے دیا ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر، مسائل پوچھ کر خرچ کریں، اس کے علاوہ بھی، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا